نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نہایت ہی مہمان نواز تھے۔ اس وقت تک کھانا تناول نہ فرماتے جب تک کہ کسی مہمان کو شریک نہ کر لیتے۔ ایک بار 2-3 روز گزر گئے، کوئی مہمان نہ ملا۔ چند روز یوں ہی گزرے کہ 10-12 اللہ عز و جل کی طرف سے فرشتے حاضر خدمت ہو گئے۔ آپ چونکہ مہمانوں کے منتظر تھے، اس طرف توجہ ہی نہ رہی کہ یہ فرشتے ہیں اور کھاتے پیتے نہیں۔ آپ نے ایک بچڑا ذبح کر کے بھون کر ان کے آگے رکھ دیا، لیکن جب آپ ان معزز مہمانوں نے کھانے کی طرف رغبت نہ کی، اس وقت آپ کی توجہ شریف اس طرف گئی کہ یہ تو اللہ کے فرشتے ہیں۔ اس واقعہ کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ہے، هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تمہارے پاس ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر آئی؟ معزز سامعین کرام، حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ نبی اللہ علیہ السلام جب کھانا کھانے کا وقت آتا اور کوئی ساتھ کھانے والا نہ ہوتا تو 1 یا 2 میل تک اس کی تلاش میں نکل جاتے کہ کوئی ساتھ کھانے والا مل جائے۔ حضرت اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب ابو الضیفان تھا، یعنی مہمانوں کا باپ۔ ان کے مکان کے 4 دروازے تھے اور وہ دیکھتے رہتے تھے کہ کس دروازے سے کوئی آنے والا آتا ہے۔ معزز حاضرین اکرام، حضرت اعمش رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا، اے ابا جان، کون سا عمل آپ کو اللہ تعالیٰ کا خلیل بنا دیا؟ یعنی آپ نے کون سا ایسا عمل کیا جس کے عوض اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا خلیل بنا دیا، یعنی اپنا دوست بنا لیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، اے میرے پیارے بیٹے اسماعیل، 3 باتوں کی وجہ سے مجھے یہ شرف حاصل ہوا۔ نمبر 1، میں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو ہر ایک کے حکم پر ترجیح دی اور اسی کی اطاعت کی۔ نمبر 2، میں نے اپنے تمام کام اللہ تعالیٰ کی کفالت یعنی ضمانت پر چھوڑ دیے، یعنی ہر کام میں اللہ کی سپرد کر دیتا تھا۔ نمبر 3، میں نے بغیر مہمانوں کے کبھی دن یا رات کو کھانا نہیں کھایا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا، جس گھر میں مہمان ہو اس گھر میں خیر و برکت اس طرح دوڑتی ہے جیسے اونٹ کے کوہان پر چھڑی، بلکہ اس سے بھی تیز، یعنی جو خیر و برکت ہوتی ہے وہ اس گھر میں گہوارہ کر لیتی ہے۔ چھڑی اونٹ کے کوہان پر رکھ دیں تو فوراً لڑھک کر نیچے کی طرف آ جاتی ہے۔ مہمان کی وجہ سے خیر و برکت اس سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ اس گھر میں نازل ہوتی ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام کی حدیث پاک میں ہے، جو شخص مہمان نواز نہیں اس میں خیر نہیں، اور فرمایا، مہمان کے واسطے تکلف نہ کرو۔ پیارے آقا علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے، جب کوئی مہمان کسی کے یہاں آتا ہے تو اپنا رزق لے کر آتا ہے، اور جب اس کے یہاں سے جاتا ہے تو صاحب خانہ کے گناہ بخشے جانے کا سبب ہوتا ہے۔ ایک دفعہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں مہمان حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض لے کر اس کی مہمان نوازی فرمائی۔ چنانچہ پیارے آقا علیہ السلام کے غلام ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں
سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، فلاں یہودی سے کہو کہ مجھے آٹا قرض دے، میں رجب شریف کے مہینے میں ادا کر دوں گا، کیونکہ ایک مہمان میرے پاس آیا ہوا ہے۔ یہودی نے کہا، جب تک کچھ گروی نہیں رکھو گے نہ دوں گا۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں واپس آیا اور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس کا جواب عرض کیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، واللہ میں آسمان میں بھی امین ہوں اور زمین میں بھی امین ہوں، اگر وہ دے دیتا تو میں ادا کر دیتا، اب میری وہ زیرہ لے جا اور گروی رکھ۔ میں لے گیا اور زیرہ گروی رکھ کر آٹا لے آیا۔ معزز سامعین اکرام، حضرت ابو الاحوص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فرمائیے کہ میں ایک شخص کے یہاں گیا، اس نے میری مہمان نوازی نہیں کی، اب وہ اگر میرے پاس آئے تو میں اس کی مہمان نوازی کروں یا اس کا بدلہ لوں؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بلکہ تم اس کی مہمان نوازی کرو۔ اس حدیث مبارکہ کا تعلق ترمذی شریف سے ہے۔ حضرت ابو شریح کعبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ عز و جل اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، وہ مہمان کا اکرام کرے، یعنی مہمان کی عزت کرے۔ ایک دن رات اس کا جائز ہے، یعنی ایک دن اور ایک رات اس کی عزت اکرام کرنا جائز ہے۔ 3 دن ضیافت ہے اور اس سے زیادہ صدقہ ہے، اور مہمان کے لیے جائز نہیں کہ کسی کے پاس اتنا ٹھہرے کہ اس کو تکلف ہو۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں مہمانوں کو اپنے گھر لے گئے، یعنی ایک رات پیارے آقا علیہ السلام کے ایک مہمان کو اپنے گھر لے گئے اور اپنی زوجہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا کہ اے میری زوجہ، کیا گھر میں کچھ کھانا موجود ہے؟ بیوی صاحبہ نے عرض کی کہ صرف ایک آدمی کی خوراک ہے۔ آپ نے حکم دیا کہ بچوں کو بہلا کر سلا دو اور کھانا مہمان کے سامنے رکھ دو، پھر تم چراغ کی بتی درست کرنے کے بہانے سے اٹھو اور ایک دم چراغ کو بجھا دو، پھر ہم اور تم اندھیرے میں مہمان کے ساتھ کھانے کے لیے بیٹھ جائیں، اور مہمان کو دکھانے کے لیے ہم دونوں برتن میں ہاتھ ڈالتے رہیں، یوں ہی منہ چلاتے رہیں تاکہ مہمان یہ سمجھے کہ ہم دونوں بھی کھانا کھا رہے ہیں۔ اس طرح مہمان شکم سیر ہو کر کھانا کھا لے گا اور ہم دونوں چاہے بھوکے رہیں۔ چنانچہ بی بی ام سلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پہلے تو بچوں کو سلایا، پھر مہمان کے سامنے کھانا رکھ دیا، چراغ کو بجھا دیا، میاں بیوی مہمان کے ساتھ کھانے کے لیے بیٹھ گئے، اور اسی طرح دونوں میاں بیوی برتن میں ہاتھ ڈالتے رہے، منہ چلاتے رہے، یہاں تک کہ مہمان پیٹ بھر کر کھانا کھا چکا اور اندھیرے میں اس کو یہ معلوم بھی نہ ہو سکا کہ یہ دونوں میاں بیوی بھوکے رہ گئی ہیں۔ معزز سامعین اکرام، ایک اور روایت میں ہے کہ جب صبح حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے تو پیارے آقا علیہ السلام نے مسکرا کر فرمایا، تمہاری رات کی مہمان نوازی پروردگار کو بہت پسند آئی ہے۔ حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جلد بازی شیطان کا کام ہے، مگر 5 چیزوں میں جلدی کرنا چاہیے: مہمان کو کھانا کھلانے میں، میت کو دفن کرنے میں، لڑکیوں کے نکاح کرنے میں، قرض ادا کرنے میں، گناہوں سے توبہ کرنے میں، نیز دعوت ولیمہ میں جلدی کرنا سنت ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے بھائی کو وہ چیز کھلا دے جو اس کا دل چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 لاکھ نیکیاں لکھتا ہے اور 10 لاکھ برائیاں اس کے نامہ اعمال سے مٹا دیتا ہے۔
اور 10 لاکھ درجے اس کے بلند کرتا ہے اور اس کو 3 جنتوں سے کھانا کھلاتا ہے۔